السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ سختی اور پریشانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو بڑی عظمت والا بردبار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو رب ہے آسمان کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے عرش کریم کا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر حدیث نمبر 6921۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی اور پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا یاد کر لیں اور سختی اور پریشانی کے وقت یہ دعا ہم بھی پڑھیں۔ لیکن آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا دعویٰ یہ کرتا میں مسلمان ہوں، جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے تو اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر مزاروں، درگاہوں، قبروں اور ڈھونگی باباؤں کے در کا چکر لگانے لگ جاتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی اور پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں، انشاءاللہ مشکلیں ٹل جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ایک بار یہ دعا پھر سنتے ہیں اور سن کر خود بھی یاد کریں اور اپنے اہل و عیال کو یاد کرائیں۔ دعا اس طرح ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔